باقی یہ جو آپ نے ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے اوپر یہ بیان بھیجا ہے، یہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ اس سے پہلے 2014-15 کے اندر میں نے دی یونیک سولوشن ٹو پاکستان کرائسس کے نام پر ایک بک لکھی تھی انگلش کے اندر۔ اس میں نے اس بات کو بہت زور دے کے کہا تھا کہ دیکھو، پاکستان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ایران سے ہے، یعنی امریکہ سے بھی اتنا خطرہ نہیں اور انڈیا سے بھی اتنا خطرہ نہیں جتنا ایران سے خطرہ ہے، کیونکہ ایران ایک ایسا ملک ہے رافضیوں کا جو سب سے زیادہ قرآن توحید کا دشمن ہے، اور صحابہ اکرام کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے وہ پوری دنیا پر واضح ہے۔ تو یہ اصل میں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، بلکہ یہودیوں سے بھی آگے اسلام کے یہ دشمن ہیں۔ اور اگر لوگوں کو یاد ہو تو 12 سال جو جنگ رہی تھی عراق اور ایران کی، تو عراق کو اسلحہ ملتا تھا روسی اسلحہ، اور ایران کو امریکی اسلحہ ملتا تھا اسرائیل کے ذریعے۔ اس سے آپ غور کریں کہ ان کی آپس میں کتنی گٹھ جوڑ ہے، کتنا زیادہ ان کا گہرا تعلق ہے آپس میں اسرائیلیوں کا اور ان رافضیوں کا۔ باقی یہ بہت بڑی یہودی سازش ہے، کیونکہ سازشی بہت زیادہ یہ مشہور ہیں یہودی۔ تو یہ ایک ایران کو ذرا ہیرو بنا کے، ذرا پہلے ہیرو بنا کے پیش کیا جائے، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں وہ آپس میں نپٹا لیے جائیں، اور اسی کے پس پردہ یہ ابھی مسجد اقصی وغیرہ بھی گرائیں گے، سب کچھ یہ کریں گے جو ان کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف ماحول جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ پہلے ان مسلمانوں کو اور خاص کر عربوں کو جو عذاب آنے والا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی اپنی بد عقیدگیوں کی وجہ سے اور بد عمالیوں کی وجہ سے، وہ بھی بالکل سامنے ہے کس طرح یہ اللہ کے باغی بن گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کی کتاب ان کی زبان کے اندر ہے، ان کو نہ گرامر سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ مخرج سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی اپنی زبان کے اندر اللہ کا پیغام موجود ہے، لیکن اس کو بالکل پس پشت انہوں نے ڈال دیا ہے۔ حکومت کے یہ پجاری ہیں، بادشاہت کے یہ پجاری ہیں، اپنے نفس کے یہ پجاری ہیں، اور پوری طرح دین کو انہوں نے بزنس کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے۔ چاہے یہ عمرہ پر آنے والوں سے پیسے جو لیتے ہیں، حج کے پر آنے والوں سے جو پیسے لیتے ہیں، اور بزنس کا ایک انداز ہے ان کا۔ پھر یہ نیون سٹی جو بنا رہے ہیں، کتنا فحاشی کا ایک شہر بنا رہے ہیں، گویا شیطانی شہر بنا رہے ہیں۔ اور پوری طرح دیکھیے جس طرح دبئی ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی دنیا میں فحاشی کسی جگہ ہو سکتی ہے؟ اب سعودی عرب بھی اسی لائن پر چل پڑا ہے، اور یہ بحرین بھی، اور سارے اللہ کے دین کی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ذرا برابر اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دجال کا خروج ہوگا اس کے سب سے پہلے حمایتی 70,000 اندازہ لگائیے، 70,000 اس کے پہلے جو پیروکار ہوں گے وہ اصفہان سے، ایران سے اس کا ساتھ دیں گے یہودی۔ تو یہ یہودیوں کا گڑھ ہے۔ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ جو بڑی آبادی ہے یہودیوں کی وہ ایران میں ہے، اور آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے ایران میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، روس میں مسجدیں موجود ہیں، چائنا میں موجود ہیں، امریکہ میں، فرانس میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں یعنی مسلمانوں کی مساجد موجود ہیں، لیکن نہیں موجود ہیں تو ایران کے اندر موجود ہیں۔ کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں بڑے لیول پر، اور ہمارے صحافی جو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ایران نے وہ کام کر دیا جو کوئی نہ کر سکا، یہ سارے کے سارے رافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہی اپنے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، جن کے تعلقات جا کے وہیں سے جا کے ملتے ہیں۔ کوئی شیعہ ہو، رافضی ہو کسی جگہ دنیا کے اندر، تو اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اس کا جو قبلہ ہے وہ ایران ہی ہے، اور ان کے یہ امام ہیں، ان کے ساتھ ان کو ہمدردیاں ہیں، کسی اور ملک کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو یہ سارے وہی لوگ خوش ہو رہے ہیں، چاہے علوی ہوں، چاہے نقوی ہوں، چاہے یہ دوسرے ہوں، جتنے بھی ہوں، یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، یہ سارے کے سارے رافضی ہیں، شیطانی گروپ ہیں، اور ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جو حقیقت ٹی وی والا، یہ بھی اندروں اندر کہیں نہ کہیں یہودیوں کے ساتھ یا ایرانیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایسے انداز سے یہ کمنٹری کرتا ہے، انڈائریکٹ پاکستان کے خلاف بولتا ہے، اور ان کو بالکل ڈاؤن کر دیتا ہے، اور پھر رافضیوں کو، ان شیعوں کو، انہی کو پروموٹ کرتا ہے، ایرانیوں کو پروموٹ کرتا ہے حقیقت ٹی وی والا۔ دوسرے بھی اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، لہٰذا ذرا برابر ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کا مہدی کا ڈھونگ ہے، یہ خالص جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ کے اوپر انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور سنی بھی ان کے چکروں میں آ گیا، تاکہ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی
علی انجینئر جیسا آدمی، تقی عثمانی جیسا، طارق جمیل جیسا، طاہر القادری جیسا، فضل الرحمان، سارے کے سارے مہدی کے انتظار کے اندر ہیں۔ حالانکہ کسی صحیح روایت کے اندر نہ بخاری میں یہ روایت ہے نہ مسلم میں یہ روایت ہے مہدی کی، اور اس کو اگر صحیح معنوں میں کسی نے رد کیا ہے عالمانہ انداز سے تو وہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ مہدی صاحب جو آئیں گے، تو ان کا ہاں آئیں گے ایران کی طرف سے۔ تو اس انداز سے تنزیہ چوٹ ماری ان کے اوپر، اور بالکل یہی چیز سامنے لائے ہیں کہ یہ اصل میں دجال ہوگا جس کو یہ مہدی سمجھیں گے، کیونکہ یہ مہدی کے اندر جو بھی خصوصیات سمجھ رہے ہیں وہ دجال کو چھوٹ کے طور پر جو چیزیں دی گئی ہیں یہ اس کو اپنا مہدی سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور عیسائی اس کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اور یہ یہودی اس کو اپنا دجال سمجھیں گے، اور یہ مسلمان اس کو اپنا مہدی سمجھیں گے، یہ مسلک پرست بریلوی دیوبندی اہل حدیث۔ تو اسی کی فوجیں بن کے یہ مخلص مومنوں کے ساتھ لڑیں گے۔ مخلص مومنوں کی دعوت گویا اٹھی ہوئی ہے الحمدللہ، کلمے کی دعوت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت، کہ لوگوں تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، مشرکانہ یہ عقیدے ہیں۔ اور یہ گنبد یا تصویریں یا مورتیاں یہ ساری کی ساری شرک کی علامتیں ہیں، سمبلز ہیں، شرک ہیں، کفر ہیں، انکار ہیں، سارے یہ بچھڑے ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی گھوڑے کو پوج رہا ہے، کوئی تصویر کو پوج رہا ہے، کوئی گنبد کا پجاری ہے، کوئی جمہوریت کا پجاری ہے، کوئی تعویذ گنڈے کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی پیری مریدی میں لگا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے شیطانی ٹولے ہیں، ایک دن ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا اس زمین کے اوپر۔ خالص مومن 7 سال تک، مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، کوئی مسلمانوں کے درمیان بغض و کینہ نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ دیکھ لو کس طریقے سے یہ سازشی لوگ ہیں، چاہے یہ رافضی ہوں یا یہودی ہوں، اسی طریقے سے وہی جو سازشی تھے اس دور کے جنہوں نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑا دیا تھا۔ یہ اصل مجرم یہ تھے، باقی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں، ان کے خاندان ہوں، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا اس سے پہلے ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے، ان کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ اندازہ لگے دنیا کے اندر جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگیاں گزاری ہوں، پھر صحابہ کے ساتھ زندگیاں گزاری ہوں، تابعین کے ساتھ زندگیاں گزاری ہوں، کیسے زبردست قسم کے اللہ کے بندے تھے، لیکن جن کے دماغوں کے اندر شرک ہو، جن کو ایمان کے ساتھ دشمنی ہو، وہ ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا۔ لہٰذا ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور انہی کے نقش قدم کے اوپر چلنے کے ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ چاہے یہ سجدہ تعظیمی والے ہوں یا واسطے وسیلے والے ہوں، بادشاہوں کے سامنے سر جھکانے والے۔ بتاؤ، سر تو سب سے زیادہ عزت دار ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے، جب یہ جھک گیا کسی اور کے سامنے تو پھر پیچھے تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے۔ تو ان صوفیوں نے خاص کر وہ عدم مچایا ہے، ان جھوٹوں نے اور ان مسلک پرستوں نے، جو آج اسلام کا چہرہ بالکل مسخ کر دیا انہوں نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اس کا ساتھ دے گا۔ مومنوں کے اس گروپ جو ابھی اگرچہ چھوٹا ہے لیکن یہ ایک مخلص مومنوں کا گروپ اٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ یہ دعوت ہمارے ملک سے اٹھی ہے الحمدللہ، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور اس ایمان کے شمع کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے۔